بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے آج ہم یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور سیرت طیبہ کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں اللہ پاک ہمارے ہر جائز کام میں ہماری مدد فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج سیرت طیبہ کا یہ پہلا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کیا ہے؟ سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا نام ہے۔ اسے سیرت نبی بھی کہتے ہیں، سیرت نبوی بھی کہتے ہیں اور سیرت النبی بھی کہتے ہیں، سیرت رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم سیرت النبی کے اس پہلے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے عرب کا محل وقوع۔ یہ تو ہم ان پر بات شروع کرتے ہیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل اور ارشاد و سلوک کے ذریعے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے زندگی کے پیمانے بدل دیے تھے، برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیا تھا اور انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا، یہاں تک کہ دنیا انسانیت میں تاریخ کی لائن اور زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشو و نما حکومتیں، امارات، اس وقت کے قبائلی نظم، ادیان و ملل، عادات و رسوم، سیاست و اجتماع اور اقتصاد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب صحرا اور بے آب و گیاہ زمین کا معنی بتلاتا ہے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا یا جزیرہ نمائے سائنا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران
وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ اس نشست میں ہم نے جو کچھ بولا، جو کچھ کہا، جو کچھ سنایا، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معانی کچھ لوگوں کو نہیں آتے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے معنی بتا دوں۔ دھارا بدل دینا، دھارا بدل دینا کا مطلب ہوتا ہے رخ بدل دینا۔ پیغام ربانی، اس کا مطلب ہے اللہ کا پیغام، یعنی اللہ نے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور ہمارے لیے جو پیغامات اللہ نے بھیجے انہیں پیغام ربانی کہا جاتا ہے، اور وہ کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تقابل کا مطلب ہے ایک دوسرے کے سامنے لانا اور فرق دیکھنا۔ ادیان دین کی جمع ہے، ملل ملت کی جمع ہے۔ اقتصاد یہ مالی معاملات سے متعلق ایک لفظ ہے۔ محل وقوع یعنی ایک ملک یا ایک خطہ کہاں پر واقع ہے، اس کی جگہ کیا ہے، زمین پر وہ کس جگہ واقع ہے، اس چیز کو محل وقوع کہتے ہیں۔ بے آب و گیاہ کا مطلب ہے ایسی زمین کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو۔ عہد قدیم سے مراد پچھلا زمانہ ہے۔ جزیرہ نما، جزیرہ نما کا مطلب ہے ایسا علاقہ کہ جس کے تین طرف سمندر کا پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو، اور اگر چاروں طرف پانی ہو تو اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ بحر یہ سمندر کو کہتے ہیں۔ جغرافیائی یعنی جغرافیے سے متعلق، اور اس میں بر اعظم کا لفظ آیا ہے، تو بر اعظم دراصل زمین کے بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کو کہتے ہیں یا حصوں کو کہتے ہیں جہاں پر خشکی ہے، جہاں پر پانی نہیں ہے۔ زمین کا 70 سے زیادہ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اور تقریباً 30% حصہ وہ خشکی پر مشتمل ہے، اور انسانوں کی آبادی اس پر ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی میں تو کوئی آدمی اپنا مکان نہیں بنا سکتا، تو یعنی زمین کا تقریباً صرف 30% حصہ جو ہے وہ خشکی پر مشتمل ہے، اور اس کے جو حصے ہیں ان کو بر اعظم کہتے ہیں۔ اور ہم یعنی پاکستانی لوگ جس بر اعظم میں رہتے ہیں، یہ سب سے بڑا بر اعظم ہے اور اس کا نام بر اعظم ایشیا ہے۔ انگلش میں اس بر اعظم کو کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ بندرگاہ ہے۔ بندرگاہ سمندر کے ساحل پر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بحری جہاز آ کر رکتے ہیں۔